جی میں اس سبجیکٹ کے اوپر براڈلی بات کروں گا جو میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن براڈلی میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً کریں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اور رول آف لاء کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی ہوئی ہے؟ اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ، یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ تو اگر مقدمہ داخل کرنا ہے فبیہا، جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو حق ہے، وہ ضرور مقدمہ داخل کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے، اب میں ذرا سا توقف کرنا چاہوں گا، لیکن یہ گواہی دے رہا ہے، میری سچائی کی یہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ جو اذان ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سچا آدمی بات کر رہا ہے، اس کی بات کے درمیان اگر تو اذان ہو تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے میری بات کی تردید کی ہے۔ اب وہ کرتے بھی کیا یہ کہتے کہ جی میں یہ اخراجات کرتا رہا ہوں؟ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اخراجات آؤٹ آف دی بکس ہوتے ہیں، اس طرح کے اخراجات اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوا کرتے، تو لہٰذا ان کے لیے نہایت آسان تھا تردید کرنا۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے تعلقات عمران خان کے ساتھ حال فی الحال جیسے بھی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں سچ اور حقیقت بیان کروں۔ بھائی، کون سے آپ کے برے تعلقات ہیں؟ کون سے آپ کے برے مراسم ہیں؟ وہ جو چینی کے بارے میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، جس کے اوپر کمیشن وغیرہ تک بات گئی تھی، تو اس میں آپ کا کون سا بال بیکا ہو گیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور نتیجے میں ایک بات صرف جملہ عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں تو آپ نے اربہ روپیہ کما لیا، تو آپ کے تعلقات کون سے کشیدہ ہوئے؟ آپ کو تو فائدہ ہی ہوا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی بیان دیا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ کیا بیان دیں گے، تو آپ اپنے جہاز کی بات کریں، آپ دوسری چیزوں کی بات کریں، بات کو آگے میں بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ دیکھیں پلیز، دیکھیں ایک بات سن لیجیے پلیز، کہ یہ بات جو آپ لوگ سوالات کر رہے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہوں گے اور ہیں، لیکن ہم تو ایک ہنگامی حالات، ایک بہت ہی سنگین حالات میں سندھ کے شہری علاقے آ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے یہاں پر آج ہماری ملاقات اس کے لیے ایسی راہیں نکالنی تھی جس میں حب الوطن، محب وطن طاقتوں کو، ہم خیال لوگوں کو بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے۔ سندھ کے شہری علاقوں کا جو حال ہے، اس کے اثرات پاکستان آج سے کئی سال بعد ہونی تھی، اور ان کی موجودگی سے ہمیں بہت سارے جی لیکن ذوالفقار ہم نہیں بنائی ہوگی، اگر وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں ادھر تم ادھر، ہم کا نان وشد ہم نے لگایا ہے یا ٹانگیں توڑ دینے کی باتیں ہم نے کی ہیں؟ اور ان کے جو 2-3 حکومتیں ختم ہوئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ماورا عدالت قتل کرتے رہے، ریاست کو استعمال کرتے رہے، اپنی حکومتی طاقت کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اوپر کہا گیا ہے نا، تو ہمارے لیے تو یار حکومت ہے نا، کیسز کریں، مقدمے چلے آئیں اس پہ بیانات دینے کے بجائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایم کیو ایم لسانی فسادات کرا رہی ہے، کوٹا سسٹم میں نے لگایا تھا،
لسانی بل ہم نے پیش کیا تھا. یہ 13 سال سے آپ نے تمام سندھ کے شہری علاقوں کو مفلوج اور معذور کر دیا ہے، یہ ہم نے کیا تھا. آپ لسانی فسادات کی جانب بڑھا رہے ہیں پورے سندھ کو. آپ نے ہی لسانی فسادات کے آپ بینیفیشری ہیں. آپ نے پورے لسانی بل کے بعد لسانی فسادات کرا کر اندرون سندھ سے مہاجروں کو کراچی آنے پر اور سندھ کے شہری علاقوں پہ آنے پر مجبور کیا تھا. ہم نے تو اس کے باوجود 1988 میں یہ سوچ کر کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان خلیج اتنی وسیع نہ ہو، نفرت کی دیوار اتنی بڑی نہ ہو کہ ساتھ رہنا مشکل کر دیا جائے. ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں اس حوالے سے. سعید غنی تنخواہ دار ہیں، ان کو جو کہہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کو کہنے دیجئے. لیکن ایک وفاقی حکومت جس کے آپ اتحادی ہیں، جی اس کے اپنے گورنر نے لندن میں جا کے بیان دیا کہ $60 لاکھ کے عوض پورا ملک گروی رکھوا دیا گیا. ایک 22 اگست سے پہلے کی جو ایم پی ایم کی جو اس کے پانی کا ایک بوجھ تھا وہ آج تک نہیں اتار پائی. تو 22 اب جو عمران خان کی حکومت کا بوجھ بھی اگر ایم پی ایم کو اتارنا پڑا تو کیا کچھ؟ دیکھیے اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں. ہم مہنگائی میں تو ہمارا پارٹ نہیں ہے نا. ہم جس کام کے لیے گئے تھے، ہمارا پہلا مسئلہ سینسس تھا. ہمیں بھی اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ ہمارے لیے سینسس الحمدللہ کرا لیے. 70 سال سے حیدرآباد یونیورسٹی سسک رہی، حیدرآباد کا شہر سسک رہا تھا یونیورسٹی کے لیے. کس کی حد تک ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 140 پہ ہم نے ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کیا ہے. ہم اپنے بوجھ اٹھائیں گے، پی ٹی آئی کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے. پی ٹی آئی کو اپنے بوجھ اٹھانے، ہمارے بوجھ نہیں اٹھانے. اب آپ جب کراچی کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر کانفرنس بلاتے ہیں لیکن اس میں ایک سیاسی جماعت میں پی ایس پی کا نام لے رہا ہوں، اس کو آپ نہیں بلاتے. جی جب ایک معاملے پر بات سن لیجیے خالد بھائی کہ ایک معاملے پر آپ تمام لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، آپ کا موقف ایک ہے لیکن آپ لوگ ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں. مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں بلایا جاتا ہم آ جاتے. میں آج بھی چل کر پیر پکڑنے کو تیار ہوں صرف اس ایک معاملے پر. اگر سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر آپ نہیں، سیاسی اختلافات قطعی نہیں ہے. سیاسی انٹیٹی سے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. ہم نے تمام جینوئن سیاسی قوتوں کو جو ہم سے ایگری کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں، کئی ہمارے شدید مخالف بھی ہیں، کئی بنیادوں پہ ہم سے مخاصمت کا ایک پورا دور بھی رہا ہے. ہم نے سب کو بلایا، بڑے انصاف کے ساتھ بلایا ہے اور اس حوالے سے ہم اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں. باقی جن صاحب کا کہہ رہے ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. خالد مقبول صدیقی نے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور جسٹس وجیہ الدین پہلے گویا ہوئے اور ان سے سوال اسی سے متعلق ہوا جو آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے، جو انہوں نے بیان دیا ہے عمران خان سے متعلق اور جہانگیر ترین سے متعلق. ان سے سوال کیا گیا کہ جو آپ نے بیان دیا ہے اس کی تو تردید بھی کر دی ہے جہانگیر ترین نے، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ خرچے اٹھایا کرتے تھے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے اور اس معاملے کو لے کر جس کو بھی کوئی تحفظات ہیں وہ عدالت جا سکتا ہے. لیکن فواد چودھری نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ عدالت جائیں گے، تو انہوں نے فواد چودھری پر تنقید کی کہ جس کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ عدالت جا سکتا ہے لیکن کوئی راہ چلتا آدمی ایسے عدالت کسی معاملے کو لے کر جائے، یہ معاملہ سمجھ سے باہر آتا ہے.